اے انسان، وقت کم ہے، پل پل گزرتا جا رہا ہے، خدا کی بادشاہی دروازے پر ہے، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے منہ موڑ لو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آج ہم 5 ایسی وجوہات پر بات کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ مجھے کیوں توبہ کرنا ضروری ہے، آپ کو کس وجہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم 5 ایسی وجوہات پر بات کریں گے۔ میرے عزیزو، آج کا پیغام ایک پکار ہے، ایک موقع بھی۔ یسوع نے فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہ تھا، یہ خداوند کی طرف سے دیا گیا ایک اعلان تھا۔ یہ الفاظ ہمیں بیدار کرنے کے لیے تھے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے تھے، تاکہ ہم اپنی غفلت، تاکہ ہم دنیا کی لذتوں سے باہر نکلیں اور خدا کی طرف راغب ہوں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف افسوس کا اظہار نہیں بلکہ ایک مکمل دل کا بدل جانا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کی راہ سے پلٹ کر خدا کی راہ پر چلنا شروع ہو جائیں، اپنے ماضی کے گناہوں کو تسلیم کرنا، اقرار کرنا، ان کو ترک کرنا اور دوبارہ اس راہ پر نہ چلنے کا فیصلہ کرنا، یہ کامل توبہ ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ 5 ایسی وجوہات جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ توبہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ پہلی بات، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ پہلی بات، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ رومیو کے نام خط اس کا 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پاک پیدائش سے نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم نے جھوٹ بولا ہوگا، حسد کیا ہوگا، کسی نہ کسی نفرت کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی نہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے ہوں گے، یا کوئی ایسا غلط کام ہم نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور جب ہماری پیدائش ہوئی تو ہم ناپاکی کی حالت میں پیدا ہوئے اور مروسی گناہ کا اثر ہم پر تھا، جس کی وجہ سے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ ہم گناہگار ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو کے نام خط اس کا 6 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ صرف تباہی نہیں لاتا بلکہ ابدی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو نہ صرف ہم اپنے آپ کو بلکہ ہماری روح جو ہے اس کو بھی ہم اس کے لیے بھی ہم ابدی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، اس کے لیے ہم خطرہ مول لیتے ہیں ابدی ہلاکت کا۔ اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت کا اثر، ابدی موت کا اثر ہم پر تھا، جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، توبہ کے ذریعے ہم خدا کے دل کو خوش کر سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا دل ہی ہلکا نہیں ہوتا بلکہ آسمان پر ہمارا خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ آسمان پر ضیافت کی جاتی ہے جب ایک گناہگار اپنے گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر کے خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا، تو آسمان پر خدا کا دل ہماری وجہ سے خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے دل کو خوش کر سکیں۔ چوتھی بات، توبہ پاکیزگی کا دروازہ ہے۔ توبہ کے بغیر نہ دل پاک ہو سکتا ہے، نہ زندگی بدل سکتی ہے۔ یسوع کا خون تب ہی پاک کرتا ہے جب ہم توبہ کر کے گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ توبہ کرنے سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے، پاکیزگی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، پاکیزگی کے دروازے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں بات، آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ جو ہماری کی ورس ہے، جو ہماری مرکزی آیت ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی کوئی عام جگہ نہیں۔ خدا کی بادشاہی یہ وہ جگہ ہے جو پاک ہے، جو نیک ہے،
जो रूहानी जगह है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सिर्फ वही लोग उसमें दाखिल हो सकेंगे जो जिनके दिल पाक होंगे, जिनके दिल साफ होंगे, जो पाकीज़गी की हालत में होंगे, वही खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। और पाकीज़गी हमें तब मिलती है जब हम तौबा करते हैं। तौबा के बगैर पाकीज़गी नामुमकिन है। पहली बात कि अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें पाक दिल होना ज़रूरी है। और पाकीज़गी हमें तभी मिलती है जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को तर्क करते हैं। तीसरी बात, अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें खुदा के दिल को खुश करने की ज़रूरत है। और खुदा तभी खुश होगा हमसे जब हम तौबा करेंगे, जब हम अपने गुनाहों को तर्क करेंगे। चौथी बात, गुनाह की मजदूरी मौत है। मतलब जब हम गुनाह की हालत में हैं तो हम मौत का शिकार है, अब्दी हलाकत का शिकार है। और अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो उस सज़ा को, उस अब्दी मौत को अपने ऊपर से टालने की ज़रूरत है, उस सज़ा को अपने ऊपर से ख़त्म करने की ज़रूरत है, पाक होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें तौबा करने की ज़रूरत है। पांचवी बात, अगर हम खुदा के जलाल से महरूम हैं, अगर हम गुनाहगार हैं, अगर हम गुनाहगार की लिस्ट में हैं तो हम रास्तबाज नहीं हैं, तो हमें रास्तबाज होने की ज़रूरत है। अगर हम खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदा का जलाल हम पर ज़ाहिर हो, अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। आज ही फैसला करें, खुदा के लिए पलटना अभी मुमकिन है, वक्त है, दरवाज़ा खुला है, फजल दस्तयाब है, लेकिन ये वक्त हमेशा के लिए नहीं। आज तौबा करें और नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। खुदावंद आप सब